یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، اس جہان کو جو پیدا کیا ہے، تو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ہیونگ سم پرپز. اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اللہ رب العزت کا. اچھا، مقصد کی جو گیم ہے، میں اسے بڑی گیم کہتا ہوں، میں اسے بڑے کھلاڑی کی گیم کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چھوٹے موٹے ایرا غیرہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ مقصد کی گیم میں پڑے. کیونکہ جو بندہ صرف سپرفیشل لیول پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری سطح سے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ سے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی استدعا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے، میں اسی پہ راضی ہوں. جو مجھے کہا جا رہا ہے بس یہی بات مان لینی چاہیے، جو نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں نظر آ رہا تو بس وہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ اس مقصد کی گیم سے ویسے ہی آؤٹ ہے. تو اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ بڑی گیم کا کھلاڑی ہے. تو اس کو تو ہم کہیں گے بھائی جو آپ کو لگتا ہے آپ وہ کر لو، بس جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بس آپ صحیح کہہ رہے ہو، کوئی جستجو نہیں، کوئی تلاش نہیں، بات ہی ختم. لیکن کچھ ایسے جگرے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تصوف کو دیکھا جائے تو تصوف میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تزکیہ نفس کر رہے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو چمکا رہے ہیں، اپنے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں. نفس کو پاک کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اپنی حقیقت جاننے سے ان کو رب کی حقیقت جاننے کا، یعنی کہ رب کا عرفان حاصل ہوتا ہے، معرفت جسے کہتے ہیں. معرفت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کا نام معرفت ہے. تو معرفت کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت کو پہچاننے، اور اللہ الحق ہے. اور حقیقت کو پہچاننے کی جو تلاش کا سلسلہ ہے، اسے ہی آپ کہتے ہیں راہ سلوک، اسے ہی آپ کہتے ہیں حقیقت کا میدان، اسے ہی آپ کہتے ہیں راہ تصوف، اسے ہی آپ کہتے ہیں طریقت. تو بنیادی طور پر آپ تصوف کو لے لیجئے تو وہ بھی پرپس کا پرسوٹ ہے. آپ اسی طرح سائنٹسٹ کو لے لیجئے. سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پر؟ ٹھیک ہے، وہ سائنٹیفک نالج جنریٹ کر رہے ہیں، وہ ڈسکوریز کر رہے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. لیکن ایجاد سے مراد یہ ہے کہ آپ تھیوریٹیکلی اس پہ کام کریں تو بعد میں انوینٹر ایجاد بھی کرتے ہیں. لیکن اس کی پیچھے جو تھیوریٹیکل لیول کے اوپر ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، وہی بعد میں انوینشنز کا ذریعہ بنتی ہے، ڈسکوریز کا ذریعہ بنتی ہے. تو بہت سی چیزیں سائنٹسٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ گرینڈ لیول کے اوپر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خرچہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے؟ ایسٹرو فزکس کے اندر ہو رہا ہے، کوزمالوجی کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہاں پر لارج ہیڈرون کولائڈر جیسی بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، جہاں پر ہگز بوسن جیسے پارٹیکل کو ڈھونڈا جا رہا تھا. تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے خرچے کر کے اتنے بڑے بڑے اسپیس شپس جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہیں. ابھی ایلون مسک صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے مارس پہ پہنچنا ہے اور کالونائز کرنا ہے مارس کو، یعنی وہاں پر انسانوں کو آباد کرنا ہے. تو اتنے گرینڈ لیول کے اوپر یہ ساری اسکیمز کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے اندر ایک تجسس ہے، ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں. ہم رہ نہیں سکتے حقیقت جانے بغیر. اور جو جتنا ہائی آئی کیو لیول ہوگا، اتنا زیادہ وہ کیوریس ہوگا، اتنا زیادہ اس کو مطمئن کرنا، اس کی تجسس کو سکوت دے دینا ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے اندر ایک تلاش کا ایلیمنٹ ہوگا، ایک کیوریوسٹی ہوگی، اور وہ اس کیوریوسٹی کے پیچھے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جستجو رہے گی. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ زندگی از آل اباؤٹ پرسوئنگ دا ریالٹی. آپ کو حقیقت کو پرسو کرنا ہے اگر آپ ایک انسان ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہائر گول کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آپ نے نہیں کیا، وہ آپ کی مرضی. آپ اس کے علاوہ کچھ اور کرتے رہیں زندگی میں. 60 70 سال کی زندگی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، کیونکہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو آپ اگر ایوریج لائف اسپین پہ چلیں تو کہیں پہ 60 ہے، کہیں پہ 70 ہے، کہیں پہ 80 ہے. یہاں 200 کی تو لائف ہے ہی نہیں کسی کی. تو اگر ہوتی بھی تو وہ الگ بات تھی، لیکن ہے ہی نہیں. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس طرح گزار لیں گے، آپ اس طرح گزار لیں گے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی زندگی کا کیا فائدہ جو کہ ہائر گراؤنڈ کے اوپر آئی ہی نہ ہو، جو کبھی اس کیوریوسٹی کے لیول کے اوپر گئی ہی نہیں. وہ گیم کھیلنے کا کیا فائدہ؟ گیم کھیلو، بڑی گیم کھیلو. جس طرح سائنٹسٹ کو دیکھو تو وہ حقیقت کو پرسو کر رہے ہیں، آپ صوفیز کو دیکھو تو وہ حقیقت کو پرسو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اٹھا کر دیکھو بہت سے مذاہب کو دیکھو. آپ بدھزم کو دیکھو، آپ اسلام کو دیکھو، آپ ہندوازم کو دیکھو، آپ کرسچینٹی کو دیکھو، آپ جوڈائزم کو دیکھو، آپ زورواسٹرنزم کو دیکھو. آپ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو اٹھا کر دیکھیے تو سب کے سب کیا دے رہے ہیں؟ حقیقت کا ایک فلسفہ دے رہے ہیں. آپ کو اصل حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، گیم کیا چل رہی ہے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے. یہ ان ساری چیزوں کے آنسرز آپ کو مذہب دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بڑی گیم کھیل رہے ہیں. تو مذہب کے اور تصوف کے لوگ اور سائنٹیفک فیلڈز کے لوگ، یہ سارے، اور سائنس میں آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ ریڈنگ دا مائنڈ آف گاڈ بڑا کیچی فریز ہے، جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی تھیری فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ آئنسٹائن بھی کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ بھی کام کرتے رہے، جسے تھیوری آف ایوری تھنگ کا نام دیا گیا، کہ ہر چیز کا سلوشن بتانے والی ایک تھیری جو کہ ہماری چاروں فورسز آف نیچر کو کمبائن کر کے
ایک ساتھ جوڑ دے، اور خاص کر کے دو تھیریز کو ایک ساتھ جوڑ دے، جس میں کوانٹم تھیری ہے اور جس میں تھیری آف ریلیٹیوٹی ہے. ان دونوں کو جوڑ دیا جائے اور ایک حقیقت دکھانے والا ایک ایسا چشمہ ہمارے پاس آ جائے جس سے ہم کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکیں. جب سنگولیرٹی میں لاز بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلیک ہول کے اندر، تو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو اسٹڈی کر سکیں اور ہم پتہ چلا سکیں کہ تھیوریٹیکلی بھی وہاں پہ ایٹ لیسٹ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں تو لاز ہی بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو وہاں پر جو بھی آنسرز آ رہے ہیں وہ انفائنائٹ آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس انفینٹی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ جان نہیں سکتے کہ بلیک ہولز کے اندر کیا ہو سکتا ہے. ورنہ ہم انسان جو ہیں وہ ہم نے اتنی میتھمیٹکس ہائیلی اسپیسیفائڈ ڈیولپ کر چکے ہیں ہم کہ ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. لیکن جہاں ہمارے لاس بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی تھیری کی. اسٹرنگ تھیری ان میں سے ایک تھیری کہی جاتی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اسٹرنگس کو جو ہے وہ اسٹرنگس کی سطح پر جا کر ہم نے مختلف ڈائمینشنس کو ڈسکور کیا. ایٹ لیسٹ 10 ڈائمینشنس کہا جاتا ہے اسپیس کی جو اسٹرنگ. بہرحال یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم پھر کبھی جائیں گے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے پیچھے ایک پرسوٹ ہے، ایک تجسس ہے، اور وہ تجسس یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. ہم لوگ انسان پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ لوگ مر رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں، کیا سول کی کوئی حقیقت ہے، کیا کوئی ریالٹی ہے، یا جو مٹیریل ہے سبھی کچھ وہی ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں اس گیم کا پارٹ بنتا ہی نہیں، جو کچھ ہے مٹیریل ہے، جو کچھ نظر آتا ہے مٹیریل ہے. ہاں مٹیریل میں کچھ چیزیں اور ڈسکور ہونا باقی ہیں، وہ ہم کر لیں گے. باقی یہ ہے کہ مٹیریل تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے بس میٹر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈاؤن ٹو دا لوسٹ لیولس کے اگر آپ میٹر کے اوپر بھی جائیں تو میٹر اٹ سیلف کیا ہے آپ اس کو دیکھیے. 99% تو ایٹم جو ہے وہ خود ویکیوم ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے نا، آپ شیلز کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں تو وہ الیکٹرانز شیلز کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اتنی ساری ایمٹی اسپیس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو چیز آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ تو 99% ایمٹی اسپیس ہے. اور انفیکٹ ہم کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کبھی ٹچ نہیں کرتے فزیکلی. جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری باڈیز ٹچ ہو رہی ہیں تو بیسیکلی دے نیور ٹچ ایچ ادر. الیکٹرانز جو ہیں وہ تو ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹچ کرتے نہیں، ہمیں سینسیشن ضرور آتی ہے. اتنا بڑا آنکھوں کے ساتھ اور سینسیشنز کے ساتھ اور ہماری سینسز کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیٹس دا ریالٹی، دیٹس دی ایبسولوٹ ٹروتھ. میں ایک کمپنی کا CEO ہوں اور میں فلاں جگہ پہ بزنس کر رہا ہوں، یا میں نے فلاں جاب کر لی ہے، تو یہ میری حقیقت ہے اور یہی ریالٹی ہے، اور اس سے بڑھ کے تو کچھ ہے نہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے ان چیزوں کا تو سمجھ آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان چیزوں کو سوچنے کا وقت نہیں ہے، آپ کی لائف اتنی بیزی ہے کہ آپ 5 منٹ بھی ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی مستی میں مگن رہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو بندہ بھی ذی شعور انسان جس کے پاس اتنا بھی وقت ہے کہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، تو اس کے لیے گیم آن ہے. وہ بڑی گیم کھیلے، وہ چھوٹی گیم نہ کھیلے، وہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ پھنسے. وہ اپنے آپ کو یہ بات بتائے کہ ہمارا یہاں آنے کا ایک کوئی مقصد ہو سکتا ہے، اور اس مقصد کی تلاش میرا حق بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے کیوریوسٹی دی ہے. اگر اللہ کو نہیں بھی مانتا تو اتنا تو مانتا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ضرور ہے. تو اس انٹیلیجنس اور ہم اس کیوریوسٹی کو جو اس کے پاس ہے، چاہے وہ اللہ نے دی ہے، وہ یہ بات نہیں مانتا، لیکن اگر ایوولوشن کو بھی مانتا ہے تو اس کے پاس انٹیلیجنس تو ہے نا، اس کے پاس کانشیسنیس تو ہے نا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس بڑی گیم کو کھیلیں. اور بڑی گیم کیا ہے؟ وہ ہے پرپس کی گیم، وہ ہے ریالٹی کی گیم، دا ریالٹی گیم آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی گیم شو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ حقیقت کو پرسو کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے ریسورسز کو یوز کریں. ہاں وقت زندگی میں سب کے پاس جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے، کسی کے پاس بھی ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. اور لیکن میں کہتا ہوں ایسی زندگی بیکار زندگی ہے جس کے اندر کبھی سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی، جو ہمیشہ چیزوں کو سطحی سطح پر دیکھ کر اور آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اچھا اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تو ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کی بنیادی ظاہری وجوہات کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو اس کا ایک ظاہری کاز آپ کو بتانا پڑے کہ یار یہ معاملہ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، تو آپ ایک ظاہری سطح پہ آپ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے. تو جیسے شاعر نے کہا ہے نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. مطلب حقیقت جو ہے اس کو پرسو کرنا آسان نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور اس کو پرسو کرنے والے بڑے جگرے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا صبر ہوتا ہے، بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے وہ حقیقت تک پہنچتے ہیں. اور جو لوگ حقیقت تک پہنچنے والے لوگ ہیں، جو حقیقت کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ان کی زبان جو ہے وہ اس حقیقت کو بتانے کے قابل نہیں رہتی. وہ زبان کے ذریعے سے، وہ اشاروں کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر کے اس مشاہدے کو بیان نہیں کر سکتے جو ان کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو وہ بڑی گیم کھیلنی ہے. ہمیں ان چھوٹے چھوٹے بکھیڑوں سے نکل کر وہ بڑی گیم کھیلنی ہے جو پرپس کی گیم ہے، جو ریالٹی کی گیم ہے، جو حقیقت کی گیم ہے. اور ہم نے وہ کھیلنی ہے، نہ کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بکھیڑوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو آپ امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.